ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ ہے جنہوں نے یہ کوشچنز ریز کیے تھے اور جن کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اسپیکر جناب پادری شفیق کمل صاحب۔ جب اس کو بیٹا مل گیا اور بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے جس میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو پورا کریں، مجھے آپ تابعداروں میں پائیں گے۔ کہ محمد اجمل صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ذبی اللہ سیدنا اسحاق ہیں، ان کی نظر میں سارے مسلمان اس بابت غلط ہیں، اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ کیسے؟ سورہ الصفات اگر پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 100 سے لے کر 112 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ دعا کی کہ مجھے ایک بردبار بیٹا عطا کر۔ سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں۔ ناظرین، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، ایک اور نئی ایپیسوڈ کے لیے۔ بنا وقت کو ضائع کیے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمان اسپیکر جناب پادری شفیق کمل صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے ذبی اللہ۔ ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ ہے جنہوں نے یہ کوشچنز ریز کیے تھے اور جن کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اسپیکر جناب پادری شفیق کمل صاحب۔ سر، اپنے پہلے سوال میں ظفر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ محمد اجمل صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ذبی اللہ سیدنا اسحاق ہیں، ان کی نظر میں سارے مسلمان اس بابت غلط ہیں، اس کو ایکسپلین کیجیے گا۔ شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ میں محمد اجمل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ 21ویں صدی میں ملک پاکستان جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اس میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ذبی اللہ دراصل سیدنا اسحاق ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ مسلمان صدیوں سے یہی مانتے چلے آ رہے ہیں جی ذبی اللہ حضرت اسماعیل کے بڑے بیٹے، حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ تو اس لحاظ سے محمد اجمل صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ہمیں سب کو مل کر بھی ان کو داد دینی چاہیے۔ ظفر صاحب البتہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں، یعنی محمد اجمل صاحب کی نظر میں تو سارے مسلمان اس بابت پھر غلط ہوئے۔ تو میں تھوڑا سا اس کی تمہید کے طور پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ذبی اللہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر مختلف سالوں میں 3 مختلف شخصیات کے ساتھ میں آلریڈی ڈبیٹ کر چکا ہوں اور یہ ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اچھا ہے ظفر صاحب نے محمد اجمل صاحب کی پوسٹ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے تو ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اس میں حصہ ڈال سکیں۔ دیکھیں، ہم جاتے ہیں جب اسلام شروع ہوا وہاں پر چلے جاتے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ 14 صحابہ کرام جو بڑے جیت نام ہے، 14 لوگ، 14 صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ ذبی اللہ حضرت اسحاق ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، 14، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 14 صحابہ کرام یہ کہتے ہیں۔ اور اس کو بیان کیا ہے مولانا مودودی صاحب نے اور اس کو بیان کیا ہے طبری صاحب نے، امام طبری نے، دونوں حضرات نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر محمد اجمل صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ذبی اللہ سیدنا اسحاق ہے تو کوئی نئی بات نہیں کی، آپ کی کتابیں آلریڈی یہ بات بیان کر رہی، بلکہ میں یہاں تھوڑا سا اضافہ کر دوں جو اجمل صاحب نے بات نہیں کی۔ مولانا مودودی صاحب اور طبری دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ
جو ذبیح اللہ اسحاق تھے یا اسماعیل تھے یہ اختلافی مسئلہ، دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں. صحیح. اب میں حیران ہوں کہ جب یہ اختلافی مسئلہ ہے جی. تو اس پہ آپ عید کیسے منا لیتے ہیں اور پھر اتنے سکون کے ساتھ عید کیسے منا لیتے ہیں. میں اسلام پہ تنقید نہیں کر رہا اور نہ میں کسی کے جذبات مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو صفحہ کرتاس پہ بچھا ہوا ہے صدیوں سے، اس کو پڑھنا، اس کا انالیسس کرنا جس طرح محمد اجمل صاحب نے کیا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ضروری، تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو کھنگال کے ہم اپنا ضمیر تو مطمئن کر سکیں. جی. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو محمد اجمل صاحب نے کہا ہے میری نظر میں وہ بالکل ٹھیک ہے. کیسے؟ سورہ الصفات اگر پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 100 سے لے کر 112 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، دعا کی کہ مجھے ایک بردبار بیٹا عطا کر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دے دیا. یہ میں ترجمہ یا ریفریز کر کے بیان کر رہا ہوں. اور جب اس کو بیٹا مل گیا اور بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو پورا کریں، مجھے آپ تابع داروں میں پائیں گے. اب جو تراجم ہیں پاکستان میں، جتنے بھی تراجم ہیں اردو میں، جہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا، اور بیٹے کے ساتھ بریکٹ میں اسماعیل لگا دیتے کہ اے بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا. تو اسماعیل اوریجنل کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، ٹیکسٹ میں یہ نہیں ہے. اچھا، پھر اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جہاں لکھا نا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کو پتا کہ عربی زبان میں وہاں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے کالا یا بنیا، کہ ابراہیم نے کہا کالا یا بنیا، ابراہیم نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، یا بنیا. یہ نہیں ہے کہ کالا یا ابن، کہ پکارا اے میرے بیٹے، لکھا ہے پکارا اے میرے چھوٹے بیٹے، کیونکہ بنیا اسم التصغیر ہے بالکل انگریزی میں. اسی طرح جیسے کہتے ہیں ڈک، ڈکلنگ، ڈک کا مطلب بطخ، ڈکلنگ بطخ کا بچہ، چھوٹا بچہ. اب قرآن مجید میں 3 دفعہ یا بنیا آیا، تینوں جگہ چھوٹے بیٹوں کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا بیٹا تو حضرت اسحاق تھا، وہ تو اسماعیل نہیں تھا. بات بڑی کلیئر ہوگی. ایک اور بات میں بتاؤں قرآن مجید سے، 5 دفعہ قرآن مجید میں خوشخبری کا لفظ آیا، اور جہاں بھی خوشخبری کا لفظ آیا حضرت اسماعیل کے ساتھ کہیں بھی خوشخبری کا لفظ نہیں آیا. یہ میں آپ کو بتا دوں، جہاں بھی خوشخبری کا لفظ آیا وہ حضرت اسحاق کے ساتھ آیا کہ بیٹے کی خوشخبری تھی. اب میں اس کی ایک خاص بات بتاؤں کہ جب اسحاق کی خوشخبری دی گئی ہے تو سورہ ہود میں بھی ہے، 2-3 جگہ پہ اور ہے. تو اسحاق کی خوشخبری دی گئی تو اس کی ماں کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں بوڑھی اور اوپر سے بھانج، یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ بی بی ہاجرہ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ تو ینگ تھی، وہ بوڑھی نہیں تھی. اور دوسری بات ہے کہ بھانج بھی نہیں تھی، بھانج سارا تھی، وہی بوڑھی تھی. تو اس کا مطلب خوشخبری بھی اسی صورت میں ہے کہ اگر یہ بیٹا سارا سے ہوگا. تو یہاں سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ خوشخبری کا بیٹا، بائبل جس کو وعدے کا فرزند کہتی ہے وہ اسحاق ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے، اچھا تو خدا نے اس کو کہا کہ وقت مقررہ پر میں آؤں گا اور سارا سے بیٹا پیدا ہوگا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ کاش تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہے. وہ اسی پہ مطمئن تھے، لیکن خدا نے کہا نو، جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا وہ بیٹا تیرے سارا سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وعدے کا فرزند
حضرت اسحاق اسماعیل نہیں. دوسری بات اسحاق کا نام جو رکھا گیا وہ ہنسنے کی وجہ سے رکھا گیا کہ جب پہلی دفعہ جب فرشتے نے خبر دی تو حضرت ابراہیم بھی ہنسے اور حضرت سارہ بھی ہنسے, اور فرشتے نے پوچھا کہ سارہ ہنسی؟ اس نے کہا نہیں وہ مکر گئی, میں تو نہیں ہنسی. اس ہنسی کی وجہ سے اس کا نام اسحاق رکھا گیا. اب عربی کے اندر بھی آپ دیکھیں ضحکہ, ضحکہ کا مطلب مذاق اڑانا, مذاق اڑانا, اسی سے اسحاق ہے. اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ترجمہ کر دیتے ہیں جان بوجھ کے کہ صبح کی چاشت, صبح کی روشنی وغیرہ وغیرہ. آپ نے اس کا نام بھی عید الاضحیٰ رکھا ہوا, عید العصمہ تو نہیں رکھا. لیکن بہرحال ان کو محمد اجمل صاحب کی بات بری لگے گی, حقائق پر روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر اب آ جائیں بائبل میں. بائبل میں تو بڑا کلیئر لکھا ہے کہ وعدے کا فرزند حضرت اسحاق ہے, اور حضرت اسحاق کو لے کے گئے قربانی کے لیے, اور بڑا واضح تھا. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ دراصل قربان نہ حضرت اسحاق ہوئے نہ حضرت اسماعیل, بلکہ ان کی جگہ پر ایک برہ قربان کیا گیا, اور یہ برہ مسیح یسوع کی قربانی کا مثیل تھا. تو ایک دو باتیں اور. بعض مسلمان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بائبل نے لکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کر, اور بیٹا وہ جو تیرا اکلوتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اکلوتا اسحاق تو نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے, دو وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. پہلی بات کہ بائبل نے کلیئر کیا کہ رومیوں میں آ کے نویں باب میں کہ جو جسمانی فرزند ہے وہ بیٹے نہیں, وہ نسل نہیں گنے جاتے. نسل وہ گنے جاتے ہیں جو وعدے کا فرزند ہے, اور وعدے کا فرزند اسحاق. یہ تو بڑی کلیئر بات بائبل نے کر دی. تو اس لحاظ سے اکلوتا اسی کو کہا گیا. دوسری بات یہ اکلوتا یاخید یونیک کے معنوں میں, ون اینڈ دا اونلی, وہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر کہ یونیک اس لیے تھا کہ یہ بیٹا معجزات سے پیدا ہوا تھا. اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن معجزہ ہی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بیٹا ہو گیا, اس لیے اس کو یونیک کہا گیا, اور یہ وعدے کا فرزند تھا. تو اس وجہ سے ایک اور بات بتا دوں, محمد اجمل صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے بتا دوں کہ جو اس قربانی کی وجہ سے عید مناتے ہیں, اس قربانی کا کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں, کوئی ذکر نہیں, لیکن آپ عید منا رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے عید کا حکم جاری کیا تھا, تو یہودی تو نہیں مناتے, آپ کدھر سے آ گئے؟ چلے پھر یہودی قربانی بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں اب تو وہ جو ہیکل کے اندر قربانی کرتے تھے وہ نہیں کرتے, چے جائے کہ وہ حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی کرے, وہ تو وہ والی بھی نہیں کر رہے. تو پھر ایک اور بات کہ یہ جو قربانی تھی, جس طرح مسلمان دوست کرتے ہیں کہ کھانے پینے والی قربانی, حضرت ابراہیم کی قربانی یہ نہیں تھی, وہ سوختنی قربانی تھی, کیونکہ انہوں نے تو اس قربانی کو جلا دیا تھا, انہوں نے تو ایک بوٹی نہیں چکھی. تو اس قربانی اور اس میں فرق ہے. ایک اور بات, محمد اجمل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ آپ نے سچ بولا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جو عید مناتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے. سنت ابراہیمی کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو کچھ کیا ہم اس کی کاپی کرتے ہیں, اس کی نقل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم تو اپنے بیٹے کو لے کے گئے تھے, انہوں نے تو اپنے بیٹے کو باندھ کے لکڑیوں کے الاؤ کے اوپر رکھ دیا تھا اور اس کی گردن پر چھری رکھ دی تھی. آپ تو ایسا نہیں کرتے, تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سنت ابراہیمی. کچھ دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو سنت ابراہیمی مناتے ہیں, آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم سنت الہی مانتے ہیں. یہ سنت الہی کیا ہے؟ یہ لفظ انہوں نے, یہ اصطلاح پہلی دفعہ سے نہیں ہوتی ہے کہ سنت الہی کیا ہے. سنت الہی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی, خدا نے کہا تو نے اپنا وعدہ, تو نے اپنے قول کو پورا کر دکھایا.
اب چھوڑ دے، اب اس کی جگہ پر میرا بیٹا قربان ہوگا، اور وہ سلیب پہ مسیح یسوع جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے وہ قربان ہوا. یہ ہے سنت الہی، ہم نے اس پر صرف ایمان لانا ہے. یہ ہے سنت ابراہیمی یا سنت الہی. تو محمد اجمل صاحب پر آپ تنقید نہ کریں کہ انہوں نے باقی مسلمانوں سے الگ بات کی ہے. بات انہوں نے قرائن کے مطابق کی، جو قرائن اور کانٹیکسٹ قرآن حدیث اور یہ سب کچھ بتاتا ہے تاریخ کا، وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے. اچھا سر، اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ عظیم ذبیحہ کیا ہے؟ اچھا سوال آپ نے کیا. چونکہ ذبیح اللہ پہ بات ہو رہی ہے تو قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے فدیے کے طور پر عظیم ذبیحہ دے دیا. اب ہمارے جو اسکالرس ہیں، مفسرین ہیں، وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ عظیم ذبیحے کا ترجمہ، دونوں الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں اور اردو میں بھی وہی، تو آپ کو عظیم ذبیحہ لکھ دینا چاہیے. وہ کرتے ہیں موٹا تازہ بچڑا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عظیم کا ترجمہ موٹا تازہ، اور یہ میں نے یہیں پہ دیکھا، اور کہیں پہ عظیم کا ترجمہ موٹا تازہ کبھی نہیں کسی نے کیا. تو اس لیے کہ آپ اپنے مقدمے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کو کہتے ہیں قائد اعظم، عظیم لیڈر، گریٹ لیڈر. تو یہ تو موٹا تازہ نہیں تھا، وہ تو بڑا پتلا تھا، لیکن اس کو عظیم کہا گیا. اس کے مقابلے میں جو انڈیا کا لیڈر تھا اس کو کہا گیا مہاتما. مہاتما کا مطلب ہے مہا آتما، اگین اس کا مطلب بھی گریٹ لیڈر، گریٹ سول. مہاتما گاندھی، وہ بھی بیچارہ پتلا تھا. ان دونوں کے لیے دونوں ملکوں میں کبھی کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ موٹے تازے لیڈر، گریٹ لیڈر. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پر عظیم ذبیحے کا ترجمہ جو فدیے کے طور پر دیا گیا، آپ ترجمہ کر دیتے ہیں جی موٹا تازہ بچڑا. چلیں، مرضی آپ کی. اچھا، ابن عباس، یہ مفسرین جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو عظیم ذبیحہ دیا گیا ابراہیم کو بیٹے کے بدلے میں، یہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں کوئی چراگاہ نہیں ہے کہ نہ وہاں پر چرواہے پھر رہے ہیں جہاں پر ذبیحے، نہ بکرا منڈی. یہ مسیح کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مسیح آسمان سے آیا ہوا بن رہا تھا، جس کو دیکھتے ہی یوحنا نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا رہ جاتا ہے. یہ عظیم ذبیحہ تھا، یہ سلیب پر قربان ہوا، اس نے قربانی دی. یہ گریٹ سیکریفائس ہے. باقی قربانیاں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جتنی بھی ہیں، خواہ وہ ابراہیم والی قربانی، یا وہ باغ عدن والی قربانی، یا وہ ملک مصر سے نکلتے وقت قربانی جس کا خون چوکٹوں پر لگایا گیا تھا، یا وہ جو سانپ پیتل کی بلی پر لگایا گیا، یہ سب کے سب مسیح یسوع کی اصل قربانی کے مثیل تھے. تو عظیم ذبیحہ دراصل مسیح یسوع جنہوں نے صلیب پر اپنی جان دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو قربانیاں تھیں ان کو آپ بار بار رپیٹ کرتے تھے. مسیح یسوع کی قربانی کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دائمی قربانی ہے، یہ پائیدار قربانی ہے، یہ عظیم قربانی ہے. اس لیے اس کو عظیم ذبیحہ کہنا بالکل جائز ہے. بہت شکریہ سر. ایک اور چیز کو واضح کیجیے گا کہ آج کل سنا ہے کہ یہودی جو ہے وہ قربانی نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہودیوں کی قربانی تو عرصہ ہوا چھوٹ گئی ہے. دراصل سن 70 میں جب ایک دفعہ ہیکل توڑ دی گئی تھی تو آج تک اس کے بعد بنی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ بنے گی. اب بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ چونکہ جب مسیح یسوع قربان ہوئے تو اسی وقت ہیکل کا پردہ پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، جس کا مطلب اب ہیکل کی افادیت ختم ہو گئی. وہ خدا اور انسان کے درمیان پردہ تھا، وہ مسیح کی قربانی کے بعد ختم ہو گیا. اب اس کے بعد قربانی کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہیکل ٹوٹ گئی اور اس کے بعد آج تک بنی نہیں ہے.
عہد کا صندوق بھی پریزنس آف گاڈ کے لیے تھا، تو وہ پریزنس آف گاڈ چرچ نے ریپلیس کر دی ہے. جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے حاضر ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. دیٹ از چرچ. یہ چرچ کی ڈیفینیشن ہے. تو چرچ تو اب دنیا کے کونے کونے میں ہے، تو ہیکل کی اب ضرورت بھی نہیں ہے. ہیکل کو چرچ نے ریپلیس کر دیا. ہیکل ایک جگہ پہ تھی، چرچ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، لا تعداد ہو سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ یہودی قربانی نہیں کرتے. یہودی چونکہ قربانی ہیکل بھی کرتے تھے، تو ہیکل تو ہے نہیں، تو وہ قربانی کہاں پہ کرے. آپ دیکھیں کہ جو یہودی جو اس وراثت کے، جو اس لیگیسی کے مالک تھے، جو صدیوں سے قربانیاں کرتے آ رہے تھے، لاوی کا قبیلہ پورا اس کام کے لیے تھا. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اب وہ سائد کو زیادہ دیتے ہیں کہ خدا قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے. بات ان کی درست ہے کہ انسان کا رویہ اگر ہو جائے کہ قربانی کی بجائے وہ لوگوں پر رحم کرنا سیکھے تو بہت بہتر ہے. تو انہوں نے یہی کرنا شروع کر دیا کہ ہم بنی نوع انسان پر رحم کریں، ہم بنی نوع انسان سے پیار کریں، ہم ویلفیئر کے کام کریں، ہم انصاف کریں، جسٹس کریں. یہی سب کچھ ہے. تو وہ یہی کر رہے ہیں. اور دوسری بات، ہیکل ان کے پاس ہے بھی نہیں. ہاں، بعض 2 نمبر یہودی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ یہودی ہیں نہیں. آپ دیکھیں کہ جو سچ میں یہودی تھے، مکاشفہ کتاب میں ان کو کہا، مسیح نے کہہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں لیکن یہودی ہے نہیں، کیونکہ وہ تو خدا کی ساری وراثت اور بلیسنگ کے مالک تھے. ان کو تو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر رہے. تو ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ یہودی ہیں لیکن ہے نہیں. تو ان 2 نمبر یہودیوں کا کیا ہوگا جو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہودی ہیں؟ تو اس قربانی کی افادیت اب بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اب اگر کوئی زبردستی کہتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ والی قربانیوں کا دوبارہ اجرا کریں گے تو یہ مسیح یسوع کی قربانی کو ٹھوکر مارنے کے مترادف ہے. تو اس لیے ہم تو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع کی قربانی کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اتنے خوبصورتی سے آپ نے ان تمام سوالات کے جواب دیے. ایک اور سوال کا جواب دیجیے کہ آپ نے اب ایکسپلین کیا کہ ہیکل جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہیکل جو ہے دوبارہ بننے والی ہے. یہ کہاں تک سچ ہے، اس کو ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں، میں نے تو بڑا کلیئر بتا دیا کہ سن 70 میں ہیکل ٹوٹ چکی ہے اور آج تک بنی نہیں ہے. کتنا ٹائم گیا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ بڑا شور ہے. بہت سارے یہودی، کچھ تنظیمیں ایسا سوچتی ہیں کہ ہیکل بننے والی ہے یا ہیکل بننی چاہیے. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہیکل ٹوٹی تھی یہ مسیح یسوع کی منشا اور حکم کے عین مطابق، خدا کے منصوبے کے عین مطابق ٹوٹی ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں، کیونکہ خدا ہیکل کی جگہ پر چرچ لے کے آیا، اس لیے نہ تو اب اس کی افادیت ہے اور نہ یہ بننی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہیکل بنے گی. لیکن اگر آپ انسانی کوشش سے اس کو بنا بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہ اس کا یہودیوں کو فائدہ ہوگا اور نہ اس کو 2 نمبر یہودیوں کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہوگا. دیکھیں، ہیکل کو چرچ نے ریپلیس کر دیا. مسیح آ چکا اور چرچ آ گیا ہیکل کی جگہ پہ. اب اگر یہودی ہیکل بناتے ہیں تو وہ خدا کے منصوبے کو جہاں تک وہ پہنچ چکا ہے، جو ایک اسٹریٹ لائن میں جا رہا تھا، اس کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ لوگوں کی خام خیالی ہے. چرچ آ گیا ہوا، اب آپ چرچ کے بارے میں سوچیں. بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی عہد کا صندوق اب کہاں پہ ہے. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا. تو ہیکل کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عہد کا صندوق بھی پریزنس آف گاڈ کی نشانی تھی. اب اس خدا کی پریزنس ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہیکل، اس کی نہ ہیکل کی ضرورت ہے نہ عہد کے صندوق کی ضرورت ہے. وہ ایک لمیٹڈ کام تھا. اب تو خدا ہر جگہ موجود ہے. آپ دعا کریں 2 یا 4 لوگ مل کے تو وہ چرچ بن جاتا ہے، خدا وہاں پریزنٹ ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہیکل بننے والی ہے، نہ اس کی کوئی افادیت ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر مسیح کے حکم سے ٹوٹی ہے
تو پھر اس کو بننا بھی نہیں چاہیے. اور مسیح کے حکم سے اس نے یہ ٹوٹی ہے کہ چرچ نے اس کو ریپلیس کر دیا. بس اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور یقیناً آج کے پورے پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہوگی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. ناظرین یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے. قربان ہونے والا نہ تو اسماعیل تھا اور نہ اسحاق. قربان ہونے والا میرا اور آپ کا مسیحا یسوع المسیح تھے. جانے سے پہلے وہی ایک بات، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو جانیں. سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.